بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وعلى عمران على العالمين صلوات خزان گرامی قید پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے گندگی سے نکال کر کے اس فرش ادا پر لا کر بٹھا دیا۔ اس فرش ادا پر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، وہی آتا ہے جس پر سیدہ کی نگاہ عصمت ہوتی ہے۔ اس فرش ادا پر وہی آتا ہے کہ جس کو زہرا چاہتی ہے۔ اس فرش ادا پر جو بھی آتا ہے اپنی مرضی سے نہیں آتا، زہرا کی مرضی سے آتا ہے، سیدہ کی مرضی سے آتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا سوشل میڈیا پر بہت کوشش یہ کر رہی ہے کہ جوانوں کو غلط مفاہیم دے کر کے ان کی خواہشات سے کھیلا جائے۔ سوشل میڈیا پر غلط مفاہیم جوانوں کو دے کر کے ان کی خواہشات سے کھیلا جا رہا ہے، ان کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب ایام عزا آتے ہیں اور مجلس کا عنوان آتا ہے، ماتم کا عنوان آتا ہے، غم کا عنوان آتا ہے، تو وہی جوان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اس فرش عزا پر آ کر دنیا والوں کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہمیں بہکانے کی کوشش نہ کرنا، ہمارے دل پر حکومت حسین کی ہے، ہمارے دل پر حکومت حسین کی ہے۔ اور ولایت اہل بیت کا تعلق ہی انسان کے دل سے ہے نا، اسی لیے کربلا مکتب عقل نہیں مکتب عشق ہے۔ کربلا میں عقل والوں کی نہیں چلے گی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل والے کربلا کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن عقل کے ساتھ ساتھ عشق کے ساتھ آؤ
تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کربلا کی قیمت کیا ہے، کیونکہ کربلا میں ولایت ہے اور ولایت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل اور ولایت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان السمع للتوحید والبصر للنبوہ والفؤاد للولایہ، بے شک کان توحید کے لیے ہے، آنکھیں نبوت کے لیے ہے، اور دل ولایت کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہوا ان السمع للتوحید کے کان جو ہے، سماعت جو ہے وہ توحید کے لیے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کو اگر مانا جائے گا تو سن کے مانا جائے گا، دیکھ کر کے نہیں مانا جائے گا۔ پروردگار عالم کو کوئی یہ کہے کہ نہیں میں جب تک خدا کو دیکھوں گا نہیں تب تک مانوں گا نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان پروردگار عالم کو دیکھے اس کے بعد مانے۔ کیونکہ خدا بند عالم کو دیکھ کر کے نہیں مانا جا سکتا۔ کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے۔ پروردگار عالم جسم نہیں رکھتا ہے، پروردگار عالم ہاتھ پیر نہیں رکھتا ہے، پروردگار عالم چہرہ نہیں رکھتا ہے، پروردگار عالم بدن نہیں رکھتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے مانا جائے، بلکہ پروردگار عالم کو کانوں سے سن کر کے مانا جائے گا۔ اور اسی لیے جب پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو دکھتا نہیں ہے بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ خدا ہے، تو تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے کہہ دیا کہ خدا ہے تو ہم سب مان لیں گے۔ میں نے کہا بھائی عجیب مسلمان ہو، جب ماننے پہ آتا ہے تو بغیر دیکھے خدا کو بھی مان لیتا ہے، اور جب نہ ماننے پہ آتا ہے تو غدیر میں دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اگر ماننے پہ آتا ہے یہ انسان تو رسول خدا نے کہہ دیا خدا ہے تو ہے، مانیں گے۔ خدا ایک ہے مانیں گے۔ خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے مانیں گے۔ لیکن غدیر میں پیغمبر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر دکھاتے رہے کہ میرے بعد میرا جانشین یہ ہے، میرے بعد تم سب کا مولا یہ ہے۔ لیکن جب انسان نہ ماننے پر آئے تو پیغمبر کی باتوں کو بھی دیکھ کر کے جو ہے وہ نظر انداز کر دیا کرتا ہے۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد۔ تو واقعاً یہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر علی کے لیے ہمارا پسینہ نکل آئے نا تو وہ بھی کام کا ہوتا ہے، اگر آنسو نکل آئے تو وہ بھی کام کا ہوتا ہے، اگر علی کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لو نا تو وہ بھی کام کا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی قیمت دنیا والے نہیں دیں گے، پروردگار عالم دے گا۔ اور جب روز محشر پروردگار عالم قیمت دینے لگے گا تو دنیا حیران ہو جائے گی کہ علی کے ماننے والوں کو یہ اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ ایک مرتبہ یا علی کہنا ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس دن کہا تھا کہ بھئی یہ دونوں ہاتھوں کو علی کے نام پر بلند کرنا یہ ملنگیت کی نہیں مولائیت کی دلیل ہے، تو یہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے لیے انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب یہ انسان دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو یہ مولا غازی عباس کے ہاتھوں سے مماثلت ہو جاتی ہے۔ مولا غازی عباس نے کیا کہا تھا؟ اے حسین ہم آپ کی دین کی حمایت سے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ کی حمایت ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ آج وہی ہاتھ دونوں علم پر ہوتا ہے کہ دنیا چاہے جو بھی کر لے قیامت تک یہ ہاتھ آپ کی حمایت کے لیے رہے گا۔ تو ایک مرتبہ یا علی کہنا ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی مولانا ذاکری کر رہے ہیں، مولانا خطابت کر رہے ہیں، بھائی دیکھیں اس سے بڑا شرف میرے لیے اور کوئی نہیں ہوگا کہ مولا مجھے اپنا خطیب سمجھے، مولا مجھے اپنا ذاکر سمجھے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی علمی بات نہیں ہے، کوئی مستند بات نہیں ہے۔ جا کر کے دیکھ لیجئے گا پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، یا علی
رب کی محبت دل میں رکھنا 10 پاروں کے برابر ہے، اور زبان سے اس کا اظہار کرنا یہ 20 پاروں کے برابر ہے، اور عمل کر کے بتانا یہ ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ تو اب جب یہ ثواب پروردگار عالم نے علی کے چاہنے والوں کو دے دیا ہے، تو اب کون ہے جو علی کے ذکر سے اعراض کرے؟ کون ہے جو علی کے ذکر سے منہ موڑے؟ اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے ہم اس کو شیطان کا بھائی بنا دیتے ہیں۔ جو رحمان کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کرے وہ شیطان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ رحمان کا ذکر کیا ہے؟ رسول اللہ نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور جو اللہ کا ذکر چھوڑ دے، اس سے انحراف کر دے، وہ شیطان کا بھائی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کا ذکر چھوڑ دے وہ شیطان کا بھائی ہو جایا کرتا ہے۔ جو علی کا ذکر چھوڑ دے وہ شیطان کا بھائی ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا کبھی بھی علی کا ذکر نہ چھوڑنا، کبھی بھی انسان علی کا ذکر نہ چھوڑے، ہر بات میں علی علی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس ذکر سے اعراض کرے گا، جو اس ذکر کو چھوڑے گا، شیطان کے علاوہ اس کا اور کوئی بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ تو چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ ان السمع للتوحید، سماعت کان توحید کے لیے ہے، والبصر للنبوہ، اور آنکھ نبوت کے لیے ہے۔ کیا مطلب آنکھ نبوت کے لیے ہے؟ کہ تم اللہ کو سن کر کے مانو، اور ہم جو نبی بھیج رہے ہیں تم اس کو معجزہ دیکھ کر کے مانو۔ کیا کہا؟ معجزہ دیکھ کر کے مانو۔ اب جتنے بھی نبی آئے ہیں اپنے ساتھ ایک معجزہ ضرور لے کر کے آئے ہیں، اور ایک گواہ ضرور لے کر کے آئے ہیں۔ جناب عیسیٰ آئے تو ان کا معجزہ کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کرنا، اور گواہ کون تھے؟ جناب یحییٰ۔ جناب موسیٰ آئے، ان کا معجزہ کیا ہے؟ عصا، اور گواہ کس کو بنا کر بھیجا پروردگار عالم نے؟ جناب ہارون کو۔ لیکن جب پیغمبر اکرم اس دنیا میں آئے ہیں تو معجزہ قرآن کے طور پر دیا ہے اور علی کو گواہ بنا کر کے دیا ہے۔ ہم نے کہا اے خدا، جب جناب موسیٰ آئے تو تو نے جناب موسیٰ کو عصا معجزہ دیا ہے اور ہارون گواہ دیا ہے، اور جب عیسیٰ آئے تو تبابت معجزہ دیا ہے اور یحییٰ گواہ دیا ہے، لیکن جب پیغمبر اکرم اس دنیا میں آئے ہیں تو قرآن معجزہ دیا ہے اور علی گواہ بنا کر دیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ خداوند عالم کی جو آواز آئی نادان جانتا نہیں ہے۔ موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے تھا، اس لیے عصا معجزہ دیا ہے۔ عیسیٰ کا مقابلہ طبیبوں سے تھا، اس لیے طبابت معجزہ دیا ہے۔ لیکن میرے حبیب کا مقابلہ طبیبوں سے نہیں ہے، میرے حبیب کا مقابلہ جادوگروں سے نہیں ہے، میرے حبیب کا مقابلہ عرب کے بدوؤں سے ہے، اور عرب کے بدو دو کام کرنا جانتے ہیں، یا تو ادب میں شعر و شاعری کرنا جانتے ہیں، یا تو میدان جنگ میں لڑنا جانتے ہیں۔ میں نے اپنے حبیب کو قرآن معجزے کے طور پر دیا ہے اور علی کو گواہ بنا کر کے دیا ہے۔ اگر کوئی شاعر آ کر مقابلہ کرے تو قرآن کو آگے کر دینا، کوئی شجاع آ کر کے مقابلہ کرے تو علی کو آگے کر دینا۔ تو پروردگار عالم نے ہر نبی کو معجزہ بنا کر کے دیا ہے، لے کے جاؤ یہ معجزہ، لوگ دیکھیں گے تب تمہیں مانیں گے۔ لیکن یہی فرق ہے بقیہ انبیاء میں اور پیغمبر اکرم میں۔ بقیہ انبیاء کے معجزے کا ذکر تو ملتا ہے، اثر نہیں ملتا۔
بہت توجہ، بقیہ انبیاء کے معجزوں کا ذکر تو ملتا ہے لیکن اثر نہیں ملتا۔ جناب عیسیٰ ہے، معجزہ کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کرنا، تبابت معجزہ تھا، ذکر ملتا ہے۔ آج کوئی کہہ دے کہ بھائی ہم نے مردے کو زندہ کیا، نہیں ملتا اثر۔ جناب موسیٰ آئے، عصا لے کر کے آئے، کیا معجزہ تھا؟ وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور بھی دوسرے کام جناب موسیٰ اس سے لیا کرتے تھے، تو اس کا ذکر موجود ہے لیکن اثر موجود نہیں ہے۔ ہم نے دو ہی شخصیتیں دیکھی ہیں کہ جن کے معجزے کا ذکر بھی موجود ہے اور اثر بھی موجود ہے۔ ایک شخصیت پیغمبر اکرم کی ہے کہ قرآن معجزہ ہے، اس کا ذکر بھی موجود ہے، آج تک اس کا اثر بھی موجود ہے۔ اور دوسری شخصیت علی ہے، ذکر کیا ہے؟ کعبے میں آ جانا، اثر کیا ہے؟ کعبے کا پھٹ جانا۔ ذکر کیا ہے؟ علی کا کعبے میں آ جانا جو آج تک ذکر باقی ہے، اور اثر کیا ہے؟ دیوار کعبہ کا پھٹ جانا، وہ اثر آج تک باقی ہے۔ دنیا لاکھ کوشش کرتی رہی کہ ہم اس اثر کو مٹا دیں، ہے نا؟ علی کا جو معجزہ یہ ہوا تھا، یہ اس اثر کو مٹا دے۔ لاکھ لوگ لیپا پوتی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، آپ کے سامنے ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو دیوار شک ہوئی ہے یہ نشان مٹ جائے۔ پہلے بھی کرتے تھے، آج تک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن وہ نشان ویسا کا ویسا ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہر سال کہتا ہے کہ حاجیوں آ جاؤ یہاں پر اور دیکھو یہ نشان جو باقی ہے، اس سے ہمیں علی کی شجاعت نہیں دکھانی ہے، علی کی ماں کی شجاعت دکھانی ہے۔ علی کی شجاعت نہیں دکھانی ہے، علی کی ماں کی شجاعت دکھانی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، یہ مجلس ہو رہی ہے، ابھی اگر دیوار گرنے لگے، پھٹنے لگے، تو ہر انسان کے قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان یہ نہیں چاہتا کہ موت کے منہ میں چلا جائے۔ دیوار گر رہی ہے، دیوار پھٹ رہی ہے، تو کوئی انسان آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، سب کے قدم پیچھے ہوتے جائیں گے۔ لیکن جب کعبے کی دیوار پھٹی ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی ہیں، فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا خدایا میرے بطن میں جو بچہ ہے تجھے اس کا واسطہ میری مشکل کو آسان فرما۔ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی ہے، اب بجائے اس کے کہ فاطمہ بنت اسد کے قدم پیچھے ہٹتے وہ آگے بڑھ گئیں، خانہ کعبہ میں چلی گئی۔ ہم نے پوچھا اے فاطمہ بنت اسد، جب کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ دیوار گرنے لگتی ہے یا پھٹنے لگتی ہے تو انسان اپنے قدم پیچھے لے لیتا ہے، آگے نہیں جاتا ہے۔ آپ کو بھی اپنے قدم پیچھے لے جانا چاہیے تھا، آگے نہیں جانا چاہیے تھا، آپ آگے کیوں چلی گئی؟ فاطمہ بنت اسد جواب دیں گی نادان جانتا نہیں ہے، یہی تو دنیا والوں کو بتانا ہے کہ یہ عورت کسی فرار کی ماں نہیں ہے بلکہ کرار کی ماں ہے۔ کسی فرار کی ماں نہیں ہے بلکہ کرار کی ماں ہے۔ تو ہر نبی جب آتا ہے تو معجزہ لے کر کے آتا ہے، اور پروردگار عالم نے کہا ہے کہ تم علی کے ذکر سے اپنے آپ کو نہیں منحرف کرنا، علی کے ذکر سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، علی کے ذکر کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ علی کی افضلیت کے لیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ ان کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو رہی ہے۔ بھائی لوگ آج کہتے ہیں کہ خیبر مت پڑھیے، خندق مت پڑھیے، یہی آواز حسن نصر اللہ کے کانوں میں جب گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آج کی جنریشن کو ہم خیبر و خندق نہیں سنائیں گے تو اپنی نسل میں شجاعت کہاں سے پیدا کریں گے؟ اپنی نسل میں شجاعت کہاں سے پیدا کریں گے؟ آپ دیکھتے ہیں نا، کچھ عرصہ پہلے ایک پروٹیسٹ ہوا تھا، ایک احتجاج ہوا تھا، یہودیوں نے احتجاج کیا تھا اور سب کے ہاتھوں میں بینر تھا۔ بینر پر کیا لکھا ہوا تھا؟
خیبر واز یور لاسٹ چانس. خیبر ہو چکی, خیبر تمہارا آخری موقع تھا. جب حسن نصر اللہ نے یہ دیکھا تو کہا اس وقت علی تھے, آج علی کی اولادیں ہیں, پہلے علی کی اولادوں سے نپٹ لو, مہدی سے بعد میں ملنا. پہلے علی کی اولادوں سے آ کر تو مقابلہ کر لو. اس خیبر کے وقت مولا علی موجود تھے, ان سے نہیں جیت پائے. آج علی کی اولاد موجود ہے, تم علی کی اولاد سے بھی نہیں جیت پاؤ گے. ایک صلوات بھیجیے محمد تو ان السمع للتوحید, چھٹے امام کا قول, کان توحید کے لیے ہے. والبصر للنبوہ, بصر یعنی آنکھ نبوت کے لیے. معجزہ دے کر کے بھیجا کہ اگر تم ان کے صفات دیکھ کر کے نہ مانو تو کم سے کم معجزہ دیکھ کر کے مان لو, ہے نا. یہ معجزہ کن لوگوں کے لیے بھیجا؟ یہ معجزہ ان لوگوں کے لیے بھیجا ہے کہ جن کی عقل ناقص تھی, جن کی عقل ناقص ہوتی ہے اور جو نبی کے صفات کو دیکھ کر کے نبی کو نہیں مانتے بلکہ معجزہ دیکھیں گے تبھی مانیں گے. اور بھائی کچھ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے معجزہ بھی دیکھا لیکن اس کے بعد بھی نہیں مانے. اب یہاں پر ایک خاتون کو سلام کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ جہاں سب مرد معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مان رہے ہیں, وہاں پر اس خاتون نے بغیر معجزہ دیکھے ہوئے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا ہے. وہ خاتون کون ہے؟ جناب خدیجہ. اور یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجہ کی ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے پیغمبر اکرم, اور ہمیشہ جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا فضیلت ہے, وہ بھی تو زوجہ تھی پیغمبر اکرم کی جیسے بقیہ زوجہ تھی. ہم نے کہا کہ بھائی بقیہ زوجہ میں اور خدیجہ میں بہت فرق ہے. بقیہ زوجہ وہ ہے کہ جو نبوت کے سائے میں پروان چڑھ رہی تھی, اور خدیجہ وہ ہے کہ جس کے سائے میں نبوت پروان چڑھ رہی تھی. تو بقیہ زوجہ کو جناب خدیجہ سے نہ ملائیے. اب یہاں پر شاعر نے بڑا ہی خوب اپنا کلام کہا ہے. مجھے ایک شعر سنانا ہے لیکن چونکہ پورا کلام بہت بہترین ہے لہذا وہ پورا کلام آپ سن لیجیے. جناب ظفر اعظمی صاحب فرماتے ہیں, غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں, کرب و بلا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں, کرب و بلا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں. مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں. اور میں بچ گیا فشار لہر سے بس اس لیے زیرے کفن تخا کے شفا اور کچھ نہیں. میں بچ گیا فشار لہر سے بس اس لیے زیرے کفن تخا کے شفا اور کچھ نہیں. گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے گھر میں بچھا دو فرش عذاب. گر چاہتے گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں. اور یہ شعر ہر ایک کے لیے تحفہ ہے, اسے تحفے کے طور پر قبول کیجئے گا. اور اس کے اندر ایک نسخہ ہے. شاعر کہتا ہے غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے گھر میں پڑھو حدیث کے سا اور کچھ نہیں. غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے گھر میں پڑھو حدیث کے سا اور کچھ نہیں. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. ابھی تک جن لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے ان لوگوں کے لیے یہ شعر میں سنا رہا ہوں. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. میں نے فقط حسین لکھا. اس نے کہا
کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، اور جس شعر کے لیے پورا کلام میں نے یہ سنایا ہے، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو دوسری زوجاؤں کو بی بی خدیجہ سے نہ ملائیے، کیونکہ بی بی خدیجہ کی بہت بڑی عظمت ہے، اس عظمت تک کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایرانی لوگ بی بی خدیجہ کو کیا کہتے ہیں؟ صدف گوہر۔ صدف کسے کہتے ہیں؟ سیپ کو کہتے ہیں۔ صدف کوثر کہتے ہیں۔ صدف کسے کہتے ہیں؟ سیپ کو۔ اور کوثر کسے کہتے ہیں؟ بی بی زہرا۔ صدف جو علم طبیعت جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیپ میں اگر دو موتی ایک ساتھ آ جائیں تو وہ موتی معیاری موتی نہیں ہوتے، وہ موتی معیاری موتی، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک سیپ میں اگر ایک ہی موتی ہو اور وہ بڑی مشکل سے آئے تو اس کی بہت قیمت ہوتی ہے اور وہ بہت معیاری ہوتا ہے۔ ایرانی لوگ کہتے ہیں صدف گوہر۔ اسی لیے پیغمبر اکرم جب معراج پر گئے ہیں تو اللہ سے ملاقات بعد میں ہے، پہلے زہرا جیسا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اللہ سے ملاقات بعد میں ہے، پہلے زہرا جیسا ہدیہ پیش کرنا۔ اور پھر پیغمبر اکرم سے کہا گیا کہ 40 دن جو ہے وہ آپ گوشہ نشینی اختیار کریں، اور پیغمبر اکرم نے 40 دن گوشہ نشینی کس کے گھر میں اختیار کی؟ بی بی فاطمہ بنت اسد کے گھر میں۔ 40واں دن آیا تو فرشتہ آیا، آنے کے بعد کہا اب آپ جا سکتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ اب بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ پہلے رسول اللہ مجھ سے باتیں کرنے آتے تھے تو پہلے نماز پڑھتے تھے پھر باتیں کرتے تھے، لیکن اب پہلے مجھ سے باتیں کی ہیں پھر اس کے بعد جا کر کے نماز پڑھی، اور جب بات کر رہے تھے تو میں نے اپنے وجود میں زہرا کے وجود کو محسوس کیا۔ تو یہ اتنا اہتمام کیا گیا ہے زہرا کے لیے، یہ خدیجہ کی عظمت ہے، اسے صدف کوثر کہا جاتا ہے۔ تو کسی اور کو بی بی خدیجہ کے مقابل میں انسان نہ لائے۔ مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ جہاں لوگ پیغمبر اکرم کے معجزات کو دیکھ کر کے نہیں مان رہے تھے، وہاں بغیر دیکھے ہوئے جناب خدیجہ نے پیغمبر اکرم کی رسالت اور نبوت کو قبول کیا ہے۔ ایک صلوات کیجیے محمد والے۔ تو ان السمع للتوحید، کان توحید کے لیے ہے، والبصر للنبوہ، آنکھ نبوت کے لیے ہے، والفؤاد للولایہ، اور دل ولایت کے لیے ہے۔ دل کا ولایت کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ بتائیے اگر کسی کے کان کام نہ کر رہے ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ بہرا کہیں گے۔ کیا یہ کہیں گے کہ وہ مردہ ہو چکا ہے؟ نہیں کہیں گے۔ اگر کسی کی آنکھ کام نہ کر رہی ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اندھا کہیں گے۔ کیا یہ کہیں گے کہ وہ مردہ ہو چکا ہے؟ نہیں۔ کسی کی زبان کام نہ کر رہی ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ گونگا۔ کیا یہ کہیں گے کہ وہ مردہ ہو چکا ہے؟ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر کسی کا دل مردہ ہو جائے، اگر کسی کا دل کام نہ کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ مردہ۔ یعنی اگر انسان کی آنکھ کام نہ کرے تو مردہ نہیں کہیں گے، کان کام نہ کرے تو مردہ نہیں کہیں گے، زبان کام نہ کرے تو مردہ نہیں کہیں گے، لیکن اگر دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اسے مردہ کہیں گے۔ تو اگر دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تو نہ آنکھ کام کی رہ جاتی ہے، نہ آنکھ کام کی رہ جاتی ہے، نہ کان کام کے رہ جاتے ہیں، نہ زبان کام کی رہ جاتی ہے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں ولایت علی نہ ہو، نہ اس کی توحید کام کی ہے، نہ اس کی نبوت کام کی ہے۔
جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو اگر تمہارے دل میں ولایت نہیں ہے تو تمہاری توحید کا کوئی مسئلہ نہیں، تم توحید کرتے رہو، یا اللہ کرتے رہو، پروردگار عالم نہ تمہاری نماز کو قبول کرے گا، نہ تمہارے روزوں کو قبول کرے گا، نہ تمہاری کوئی عبادت کو کرے گا، تم یا رسول اللہ کرتے رہو، اگر ولایت نہیں ہے دل میں تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر انسان کے دل میں ولایت نہ ہو تو نہ اس کی آنکھ کام کی رہ جاتی ہے، نہ کان کام کے رہ جاتے ہیں، ولایت نہ ہو تو نہ توحید کام کی ہے نہ نبوت کام کی ہے۔ کہ انسان کے اندر دو ہی چیزیں، ایک ہے دماغ اور ایک ہے دل۔ دل کا کام ہے، دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ ڈیٹیکٹ کرتا ہے چیزوں کو۔ مثال کے طور پہ آپ جب اسٹیشن جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں تو وہاں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو ایک دروازہ لگا ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے آپ کو جانا ہوتا ہے، تو وہ دروازہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کیا صحیح، اس کے اندر کیا صحیح چیز ہے کیا غلط چیز ہے نا، وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ یہی دماغ کا کام ہے، دماغ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط، لیکن دل کا کام ہے قبول کرنا۔ دماغ قبول نہیں کرتا، دماغ آپ کو بتا دے گا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح ہے، لیکن اب دل کا کام ہے قبول کرنا۔ اسی لیے خدا بند عالم اپنے پیغامات کو قلب پر اتارتا ہے، دماغ پر نہیں اتارتا، دل پہ اتارتا ہے، کیونکہ دل کا کام ہے قبول کرنا، دماغ کا کام نہیں ہے۔ دماغ صرف صحیح غلط کو بتاتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، لیکن دل اس کو قبول کرتا ہے، اس پر ایمان لے کر کے آتا ہے۔ اور پروردگار عالم اپنے احکامات دل کے اوپر اتارتا ہے، تو جب احکامات دل کے اوپر اترتے ہیں تو انسان صرف اسے قبول نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا فدائی ہو جاتا ہے۔ اگر توحید کو قبول کیا ہے تو اس کا فدائی ہو جاتا ہے، نبوت کو قبول کیا ہے تو اس کا فدائی ہو جاتا ہے، امامت کو قبول کیا ہے، ولایت کو قبول کیا ہے تو اس کا فدائی ہو جاتا ہے نا۔ آپ نے دنیا میں بہت سے عاقل لوگ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے عاقل لوگ کے جن کے آپ مرید ہوں گے، لیکن آپ مرید کی حد تک رہیں گے، فدائی اس کے لیے کبھی نہیں بنیں گے۔ لیکن امام جو ہوتا ہے نا وہ اسے اپنا صرف مرید نہیں بناتا ہے بلکہ اپنا فدائی بناتا ہے، اسے اپنا فدائی بناتا ہے۔ مثال میں دے دوں، آپ نے نام سنا ہے بہت بڑے فلسفی ابو علی سینا، ان کا ایک شاگرد تھا کہ جس کا نام بہمن یار تھا، بہمن یار، اور زبردست شاگرد، قابل شاگرد، اتنا قابل کہ ایک مرتبہ ابو علی سینا نے کہا کہ بھائی ٹھنڈ کا موسم ہے، جاؤ تنور والے کے وہاں سے آگ لے کر کے آؤ۔ اب یہ ایسے جلدی ہڑبڑی میں پہنچ گئے، جب پہنچے ہیں بھیا مجھے آگ دے دو، تنور والے نے کہا تم پاگل ہو، بغیر برتن کے یہاں پہ آ گئے، آگ کس میں لے کر کے جاؤ گے؟ وہ کہتا ہے بھائی اس میں کیا مشکل ہے؟ مشکل کیا ہے؟ گیا، جانے کے بعد اس نے اپنے دونوں ہتھیلیوں پر مٹی رکھا، اور مٹی رکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کے اوپر آگ دے دو۔ اب اس کے اوپر آگ رکھ کر کے جب ابو علی سینا کے پاس پہنچا ہے تو کہا کہ واقعاً تم میرے قابل شاگرد ہو، تم جیسا عقل مند میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ بہمن یار کے نظریے نہ بالکل عجیب و غریب ہے، اور ہمیشہ ابو علی سینا سے کہتا رہتا تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر لیجئے، لوگ آپ کو مانیں گے، لوگ آپ کی سنیں گے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نظر انداز کیا کہ یہ پاگل ہو گیا لگتا، 2 مرتبہ نظر انداز کیا، لیکن وہ بولتا ہی رہتا تھا آپ نبوت کا دعویٰ کیجئے، لوگ آپ کی بات کو مانیں گے، نبوت کا دعویٰ کیجئے، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، نبوت کا دعویٰ کیجئے، لوگ آپ کو نبی مانیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا بول رہا ہے، تب ظاہر سی بات ہے اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا، امتحان تو لینا پڑے گا۔ اب بالکل جاڑے کی سردی، ٹھنڈ کا موسم، فجر کا وقت، اذان ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا امتحان اب لینا پڑے گا۔ سردی، ایسی سردی کہ رضائی کے اندر سے نکلنے کا من نہ کرے۔ اب اسی اثنا میں انہوں نے کہا بہمن یار مجھے پیاس لگی ہے، جاؤ میرے لیے پانی لے کر کے آؤ۔ اب جب بہمن یار نے سنا
کہ پانی لے کر کے آؤ. کہتا ہے سرکار کیسی بات کر رہے ہیں, رضائی میں سے نکلنے کا من نہیں کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پانی لے کر کے, یہ پانی پینے کا وقت ہے, تھوڑا رک جائیے, ٹھنڈ تھوڑا کم ہوگی پھر میں پانی لے کر کے آؤں گا. اچھا کوئی بات نہیں. 2-3 مرتبہ بولا کہ لے کر کے آؤ, لے کر کے آؤ. 2-3 مرتبہ اس نے انکار کیا. اب جیسے ہی انکار کیا 2 منٹ بعد اذان ہو گئی. مؤذن گلدستہ اذان پر 4 مرتبہ اللہ اکبر. جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, ابو علی سینا مخاطب ہوئے بہمن یار سے, اے بہمن یار یہی تو فرق ہے, آج 1400 سال بعد یہ اذان دینے والا صبح میں اٹھتا ہے, رضائی سے نکلتا ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد ان کی محبت میں جا کر کے اذان دے رہا ہے. بھائی تم یہ سمجھ لو کہ فلسفی ہوتا ہے, نبی نبی ہوتا ہے. تم ہمارے لیے پانی لینے تک نہیں جا سکے اور وہ اتنی ٹھنڈ میں اپنے نبی کے لیے چلا گیا مسجد. اس نے ٹھنڈ نہیں دیکھی. تو میں چاہے تم کو جتنا اپنا مرید بنا لوں, میں تمہیں اپنا فدائی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرے احکام تم نے عقل سے قبول کیے ہیں اور وہاں سے جو احکام آتے ہیں وہ دل پر اترتے ہیں. ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد. وہاں سے جو احکام آتے ہیں وہ دل سے اترتے. تو ان السمع للتوحید, اللہ کو مانو, سن کر کے مانو, دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا. نبی کو مانو, والبصر للنبوہ, بصر آنکھ دیکھنا یہ نبوت کے لیے. نبوت کو مانو تو دیکھ کر کے مانو, اس کے معجزے کو دیکھ کر کے مانو اگر اس کے صفات سے نہیں مان سکتے. والفؤاد للولایہ, اور ولایت جو ہے وہ مخصوص ہے انسان کے دل سے, انسان کے دل سے. تو پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں بھی ولایت اہل بیت ہے صرف اسی کا دل زندہ ہے, باقی کے دل مردہ ہو چکے ہیں. اب جب ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں تو نہ ان کی توحید کام کی ہے, نہ ان کی نبوت کام کی ہے. اسی لیے پروردگار عالم کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت نصیب ہو گئے, ورنہ کہاں ہم اور کہاں اہل بیت کی ذات. اہل بیت کی تعلیمات ہم تک پہنچی اور اسی اہل بیت کا دم ہم بھرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب اہل بیت کی ولایت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو وہ ایسا فدائی بن جاتا ہے کہ زبان کٹ جاتی ہے مگر پھر بھی علی علی ہوتا ہے. میسم دار پر پہ چڑھ کر بھی علی علی کرتے ہیں, فضائل بیان کرتے ہیں. تو یہ محبت انسان لاکھ کوشش کرے کہ اس محبت کو دلوں سے نکال دیں, وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اس کی تازہ مثال کربلا میں ملے گی آپ کو کہ جہاں ایک چھوٹا سا قافلہ ہے اور ہر ایک مولا حسین پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آقا حسین پر اپنی, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو, چاہے وہ نوجوان ہو, چاہے جوان ہو, چاہے ضعیف ہو, کوئی بھی مولا حسین پر اپنی جان کو قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. یہ ہے ولایت کہ جو انسان کے دل میں ہے. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا, میں اہل حرم کے سفر کے مسائب پڑھ رہا ہوں کہ سفر میں اہل حرم کو, نبی کی بیٹیوں کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا ہے, کن کن مسائب کو برداشت کرنا پڑا ہے. آپ جانتے ہیں جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کے دروازے پر پہنچا ہے اور بی بی زینب کی نظر اس دروازے پر پڑی ہے تو علی کی بیٹی کو بابا کا زمانہ یاد آ گیا. بی بی کہتی ہیں ہم اس دروازے سے نہیں جائیں گے. سپاہیوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو اس دروازے سے جانا پڑے گا. دوسرے نے کہا کہ آپ کو چلنا پڑے گا. شہزادی نے منع کیا, نہیں ہم اس دروازے سے نہیں گزریں گے. شمر ملعون آیا اور آنے کے بعد کہتا
اے بی بی آپ شاید بھول رہی ہیں کہ اب آپ کوفے کی شہزادی نہیں ہے بلکہ ہماری قیدی بن کر کے آئے ہیں، آپ کو اسی دروازے سے جانا پڑے گا۔ ابھی یہ بحث ہو ہی رہی تھی کہ ایک 4 سال کی بچی بی بی زہرا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ کہتی ہے پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ کیا گزشتہ زمانے میں جناب صالح نبی گزرے ہیں؟ کہاں کا ان کی ایک اونٹنی تھی، کہاں کا اس اونٹنی کو ظالم قوم نے قتل کر دیا تھا اور اس کے بچے نے پہاڑ پہ جا کر کے فریاد کی تھی، کہاں؟ کہے پھوپھی اماں کیا میں ناقہ صالح سے کم ہوں؟ میں بھی ان لوگوں کے لیے فریاد کرتی ہوں، پروردگار عالم ان کے اوپر عذاب کو نازل کرے گا۔ اتنا سننا تھا کہ نوکے نیزہ پر جو سر حسین تھا آواز دیتا ہے اے بہن زینب ارے اس دروازے سے گزر جاؤ، جیسے خدا نے ابھی تک کی مشکلوں کو آسان کیا ہے اس مشکل کو بھی آسان کر دے گا۔ ابھی تک جو مشکلوں کو آسان کیا ہے اس مشکل کو بھی آسان کر دے گا۔ اب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کے دروازے سے ہوتا ہوا اندر آیا ہے۔ وہاں پر مولا کا ایک چاہنے والا مسلم جساس رہتا تھا۔ جب کوفے میں داخل ہوا ہے قافلہ، وہ اپنے کاریگروں کے ساتھ ایک گھر کی دیوار بنانے میں مشغول تھا۔ جب قافلہ اندر داخل ہوا ہے تو شور و غل ہوا۔ جب مسلم جساس نے شور و غل دیکھا تو اس کے کاریگروں نے پوچھا یہ کیسا شور ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں دیکھ کر کے آتا ہوں۔ وہ مسلم جساس جیسے ہی بازار میں آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ کچھ نوکے نیزہ ہے اور اس نوکے نیزہ پر کچھ سر رکھے ہوئے ہیں، کچھ بیبیاں ہیں کہ جو بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہے کہ جن کے سر پر چادریں نہیں ہے، اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی آغوش میں ہے کہ جو التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور بیویاں ہائے پردہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ مسلم جساس کہتا ہے میں خولی ملعون کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے، یہ کون سے قیدی ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اس خولی نے کہا مجھے نہیں پتا، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، پیچھے ایک قیدی آ رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار ہے، تم اس سے پوچھ لینا۔ مسلم جساس کہتا ہے کہ میں انتظار کرنے لگا، قافلہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ میرے سامنے ایک ایسا قیدی آیا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق تھے۔ میں نے اس سے پوچھا اے قیدی یہ تو بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس قیدی نے کہا اے بندہ مومن ہم سے بات نہ کر، ہم کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو شمر ہمیں تازیانہ مارتا ہے۔ مسلم نے کہا اچھا اتنا تو بتا دو کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں علی ابن الحسین ابن فاطمہ ہوں۔ مسلم نے کہا کیا وہی فاطمہ کہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہے؟ کہا وہی فاطمہ۔ ارے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں تیرا امام ہوں۔ جیسے ہی مسلم نے سنا اس کو غش آیا، جب بعد میں غش سے بیدار ہوتا ہے کہتا ہے مولا پورے کوفے میں ناکہ بندی کر دی گئی تھی اس لیے کربلا میں حاضر نہ ہو سکا، مولا یہ بتائیے کیا حکم ہے میرے لیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مولا نے کہا اے مسلم میرے لیے تو کوئی خدمت نہیں ہے، اگر ہو سکے تو کچھ چادروں کا انتظام کر دے۔ کہتا ہے مولا چادر کا کیا کریں گے؟ مولا نے کہا اے مسلم ارے تو کیا یہ سمجھتا ہے میں اکیلے قید ہو کر کے آیا ہوں؟ نہیں، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں زینب و کلثوم بھی آئی ہے جو کہ بے رضا ہے، ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ اتنا سننا تھا، مسلم گئے ہیں چادریں لے کر کے آئے ہیں، بیویوں کے حوالے چادر کی، بیویوں نے چادروں کو لیا، جیسے ہی اپنے سروں پر رکھا ہے فوج اشقیاء کو معلوم ہوا، نیزے لے کر کے بیویوں کی طرف بڑھے ہیں
اور نیزوں کی نوک سے بیویوں کی چادروں کو اتارنا شروع کیا۔ بی بی زینب نے تمام بیویوں سے کہا اے بیویوں اپنی اپنی چادریں پھینک دو، نانا کی امت نے ہمارے پردے کا سامان بھی لوٹ لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔